السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستو، بزرگوں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ بھی ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، اور ہم شیطان بھی نہیں ہیں کہ ہم توبہ نہ کریں۔ ہم تو انسان ہیں، ہم سے اوک چک ہوگی اور ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے۔ معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب تک انسان کی موت کا وقت نہیں آتا اور جب تک انسان یہ دیکھ نہیں لیتا کہ اب بس میرے جانے کا وقت آ گیا، جانے کا وقت آ گیا کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو دیکھ لے، خدا کے غیبی نظام دیکھ لے، یہ ساری چیزیں دیکھ لے، تو سمجھ لو کہ اب جانے کا وقت آ گیا، تو اسے غرغرہ کہتے ہیں۔ اس وقت توبہ کا دروازہ اس کا بند ہو جاتا ہے۔ یا یہ کہ سورج روزانہ جو ہے مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ایک دن آئے گا کہ یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا تو سب کے لیے توبہ کا دروازہ بند، اب توبہ قبول نہیں ہوگی، اب معافی قبول نہیں ہوگی، دروازہ بند ہو گیا۔ اس سے پہلے سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو ابا فرماتے تھے کہ آدمی اٹھتے بیٹھتے استغفار کرے، اور استغفار کرنے کے لیے عربی جملے بولنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کو میمنی گال بھی آتی ہے، اور اللہ گجراتی بھی جانتے ہیں، اور اللہ اردو بھی جانتے ہیں، اللہ انگریزی بھی جانتے ہیں، اللہ ساری زبانیں جانتے ہیں۔ اپنی زبان میں آدمی معافی مانگے، اس میں استحضار رہتا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بہت اونچا جملہ ہے، نبی کی زبان سے نکلا ہوا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ پوپٹ جیسے رٹا رٹایا بولتا ہے نا، ویسے بولتے ہیں۔ پوپٹ کو جھول رٹا دو آپ، وہ بولے گا، لیکن سمجھ کر معافی مانگنی ہے۔ سمجھ کر معافی مانگنے کا کیا مطلب؟ اے اللہ، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ، میں تیرے گنہگار بندی ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ تو اس میں آدمی کو تھوڑا استحضار رہتا ہے۔
اور رٹا رٹایا استغفار پڑھنا تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے دوسرے استغفار کی ضرورت ہے. وہ استغفار دوسرا استغفار چاہتا ہے کہ تو نے پڑھا کیا تجھے پتہ ہی نہیں ہے. بعض مرتبہ آدمی استغفر اللہ کرتا جاتا ہے اور گناہ کرتا جاتا ہے. ہمارا آسٹریلیا کا سفر ہوا تھا تو وہاں ہم نے ایک کتاب پڑھی جس نے روزے کے فضائل پہ لکھی تھی. رمضان کا مہینہ روزے کے فضائل پہ کتاب لکھی. بہت اچھی لگی کتاب ماشاءاللہ. بڑے عالم ہیں, ذرا جا کے دیکھیں, ملاقات کریں. اب جب ملاقات کے لیے گئے تو رمضان کے مہینے میں انہوں نے دروازہ کھولا اور ان کے ہاتھ میں سگریٹ تھی, اور جو ہال میں بٹھایا وہاں بیٹھ کر وہ فلم دیکھ رہے تھے اور تسبیح ان کے ہاتھ میں تھی. استغفر اللہ فلم بھی دیکھ رہے اور استغفر اللہ. تو یہ استغفار کے لیے دوسرے استغفار کی ضرورت ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی زبان میں آدمی معافی مانگے. اے اللہ میں بہت گنہگار چھوں, تو میں نے معاف کر دے. اے اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں, تو مجھے معاف کر دے. یہ زیادہ قبول ہوگا. ہاں پڑھا لکھا ہے, استحضار کے ساتھ پڑھے تو بہت بڑی چیز ہے. اس لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, آدمی معافی مانگے. بہت بڑی چیز ہے, بڑے سے بڑے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت میں فلاں باغ میں گیا آج, اور وہ باغ جو ہے دیواروں سے گھرا ہوا تھا. میں داخل ہوا تو میں نے ایک لڑکی دیکھی خوبصورت. اس باغ میں میرے اور لڑکی کے علاوہ کوئی نہیں. تو شیطان کی بھوتنی چڑھی مجھ پر. وہ اپنے باغ میں کام کر رہی تھی اور اس باغ میں کوئی نہیں. حائط کا جملہ آتا ہے. حائط کا مطلب ہے دیوار, یعنی پکی دیوار, کچی دیوار نہیں, گھیرا کی ہوئی. لڑکی بھی خوبصورت, باغ بھی خوبصورت, اور ماشاءاللہ ہریالی بھی. تو شیطان نے ڈیرا ڈال دیا مجھ پر, اور حضرت میں نے اس کے ساتھ شوہر جو کچھ کرتا ہے سب کچھ کر لیا, صرف صحبت نہیں کی. بوس و کنار, پیار, محبت, یہ سب کر لیا. اب میں آپ کے پاس آیا ہوں, یہ مجھ سے گناہ ہو گیا, میں کیا کروں؟ یہ حدیثوں میں آتا ہے. 3 دن پہلے ہی میں نے یہ واٹس ایپ کے سبق میں ریلے کیا ہے اس کو, اس لیے مجھے یہ حدیث یاد ہے. میں نے بوڑھاپے میں آدمی بھول جاتا ہے. یہ اس نے سوال کیا کہ شوہر جو کرتا ہے اپنی بیگم کے ساتھ سب کچھ کر لیا, صرف صحبت اور جمع نہیں کیا, تب میں کیا کروں؟ چوک ہو گئی مجھ سے. ایک روایت میں کہ آپ نے فرمایا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ ہاں نماز تو پڑھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی, ان الحسنات یذہبن السیئات. نیکیاں کرو, یہ تمہاری نیکیاں گناہوں کو مٹا دے گی. نیکیاں کر, نیکیاں, تیرا گناہ ختم ہو جائے گا. گناہ کی مثال ہے جراثیم کی, اور نیکیوں کی مثال ہے اینٹی بائیوٹک کی. کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ انفیکشن ہو گیا ہے, اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے. تو گناہ کی مثال جراثیم کی, غیبت کا گناہ, بد نظری کا گناہ, حسد کا گناہ, بدگمانی کا گناہ, برے خیالات, بری سوچ. اتنا یاد رکھنا, ہم جو سوچتے ہیں وہ بھی وہاں ریکارڈ ہوتا ہے, ہمارے خیالات بھی ریکارڈ ہوتے ہیں وہاں. ایک آدمی اپنی بیوی سے صحبت کر رہا ہے اور خیال میں کوئی دوسری لڑکی ہے,
تو اللہ کی نگاہ میں یہ زانی ہے. وہاں ریکارڈ ہوتا ہے کہ تم نے کیا سوچا. اللہ چھٹی پر نہیں گیا. آج مسلمان کیا سمجھتا ہے کہ اللہ چھٹی پر گیا ہے, اسے کچھ پتہ ہی نہیں. ایسا نہیں ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. تو آدمی اس لیے استغفار کرتا رہے. آج کا میرا بیان ہے, آج کا سبق ہے آپ لوگوں کے لیے کہ معافی مانگو, توبہ کرو, معافی مانگو. اللہ حلال روزی بھی دے گا, مال میں اللہ برکت, تو وعدہ ہے. خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو استغفار بہت کرو. اللہ کا وعدہ ہے یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. سورہ ہود کی آیت ہے کہ تم استغفار کرو, ہم تم کو خوشحالی والی زندگی دیں گے, ٹینشن والی نہیں. آج ہماری زندگی ٹینشن میں گزر رہی ہے. صبح اٹھتے ہیں ایک نیا ٹینشن, ایک ٹینشن ختم ہوا تیسرا ٹینشن, ایک دوسرا ختم ہوا تیسرا ٹینشن. اس لیے کہ جو حالات آتے ہیں برے نامناسب, وہ گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں. تو معافی تو مانگتے نہیں, اور وہ حالات دور کرنے کے لیے بھی گناہ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اب وہ حال دور ہو گیا, پھر اللہ نے دوسرا حال ڈال دیا. یہ حالات جو ہے نا بہو روپیوں کی طرح بھیس بدل بدل کر آتے ہیں. بہو روپیہ ہوتا ہے نا, بہو روپیہ, وہ بھیس بدل بدل کر آتا ہے لوگوں کے سامنے, کبھی لڑکی کی شکل میں, کبھی اور مرد کی شکل میں, کبھی ڈاکو کی شکل میں. یہ حالات آتے رہتے ہیں کیونکہ آدمی اصل توبہ نہیں کرتا, استغفار نہیں کرتا. اس لیے میری مثال یاد رکھنا, گناہوں کی مثال جراثیم کی اور نیکیوں کی مثال اینٹی بائیوٹک کی. اور اینٹی بائیوٹک کی قسمیں ہوتی ہیں. چھوٹا موٹے جراثیم ہے تو ڈاکٹر چھوٹی موٹی اینٹی بائیوٹک دے دیتا ہے, 7 دن تک کھانا بھی, یہ جراثیم ختم ہو جائیں گے. بعض مرتبہ جو ہے بڑے جراثیم ہوتے ہیں, بہت سالوں تک وہ اینٹی بائیوٹک چلتی رہتی, پیتے رہنا. قسمیں ہوتی ہیں اینٹی بائیوٹک کی. تو نیکیوں کی بھی قسمیں ہیں. یہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے. گناہ اور نیکی دونوں مقابلے پر آوے تو بھاری نیکیاں ہوتی ہیں. یہ گناہ جو ہے نیکیوں سے بہت ڈرتا ہے. گناہ کو آپ کھڑا کر دو ایک طرف شکل میں, اور نیکی کو کھڑا کر دو شکل میں, تو یہ گناہ بہت ڈرے گا اس سے. ارے بھائی ہاں تو وہ تگڑو چھے یار. اس لیے قرآن میں کہا ان الحسنات یذہبن السیئات. میں مینا میں بیمار ہوا, میں حج میں, تو میں نے ساتھیوں سے کہا ہم عام طور سے عربوں کے ساتھ حج کرتے ہیں وہاں, اور ہمیں جو حج کرانے والا ہوتا ہے بادشاہ کا ڈرائیور ہوتا ہے. سال پہلے بھی اجازت لے لیتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو حج نہیں کراؤں گا, میں شیخ یونس کو حج کراؤں گا. اہتمام سے وہ لوگ حج کراتے ہیں, علی لہیانی نام ہے اس کا. تو میری طبیعت خراب ہوئی تو میں نے ساتھیوں سے کہا, میں نے کہا بھائی دیکھو ہمارے خیمے میں کوئی ڈاکٹر ہو, وہ آوے مجھے دیکھے اور کہ دوا وغیرہ دے دے. ابھی تو عرفات باقی ہے سامنے, مزدلفہ بھی باقی ہے, بعد میں طواف زیارت بھی باقی ہے, ساری چیزیں باقی ہیں. ہاں وہ ڈاکٹر شریف آئے ہوئے ہیں, مصر کے ڈاکٹر شریف, یہ بڑے ڈاکٹر میں شمار ہوتا ہے وہاں سعودیہ کے. بھئی کہاں ہے ڈاکٹر شریف؟ وہ ہمیں پہچانتے ہیں, ہم ان کو ہمارے شاگرد ہیں, عربی کے ہمارا سبق بھی سنتے ہیں, ہم جب جاتے ہیں تو بہت اکرام بھی کرتے ہیں ہمارا. کہا وہ آپ کے خیمے کی قریب نہیں ہے, بھائی بلاؤ ڈاکٹر شریف کو, کبھی یونس بلا رہا ہے. ہمیں کہا تو بھاگے بھاگے آئے. وہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام الیک سلیک کہتے ہیں نا, الیک سلیک. بیٹھے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب طبیعت خراب ہو رہی ہے, سامنے جو ہے عرفات ہے, کل مزدلفہ بھی ہے, بعد میں مینا ہے, اور رمی جمار ہے, طواف زیارت ہے, قربانی ہے, کوئی مجھے دوا دو. انہوں نے کہا میں دیتا ہوں. تو میں جو چیک کرنا تھا ان کو وہ سب چیک کیا, اور چیک کر کے کہا کہ شیخ میں 10 منٹ میں انشاءاللہ آپ کے لیے دوا لے آتا ہوں. وہ آئے,
اور آ کر انہوں نے مجھے ایک گولی دی. کتنی گولی بھائی؟ ایک. یہ لو زمزم کا پانی تھا. جب زمزم بھائی زمزم لاؤ، زمزم کا پانی ایک گولی کھا لو. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک گولی سے کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں تو ڈاکٹر لوگ 15 گولیاں دیتے ہیں اور 2 ہفتے تک کھلاتے ہیں. سوارے آ کھاجو، بپورے آ کھاجو، جمع پچی کھاجو، રાત્રે સુવાના પહેલે આ ખાજો ને પછી તમે જેવો કે સુવા જાઓ ને એટલે દૂધના સાથે આ ખાજો. 15 गोलियां देते हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, और तुमने एक गोली दी. तो उन्होंने कहा कि मैं बादशाह को यही गोली देता हूँ, क्योंकि एंटीबायोटिक किस्में होती हैं. यह ऐसी एंटीबायोटिक है कि आपको 6 महीने तक ये बीमारी नहीं आएगी इंशाअल्लाह. एक गोली. کہ ہم بادشاہوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے لیے تو ہر وقت 15 گولی تھوڑے کھائیں گے. وہ کہ آپ یہ بیماری ہے تو آپ یہ گولی کھا لو، چلتے رہتے ہیں. میں سمجھا رہا ہوں کہ گناہوں کو ختم کرنے کے لیے بھی اینٹی بایوٹک نیکیاں، اور نیکیوں میں الگ الگ نیکیاں ہیں. نماز پڑھ لو. میری نصیحت یاد رکھنا ویرم گام والوں، چاہے میں بہنیں سنتی ہوں نہ سنتی ہوں، بھائی سنے نہ سنے، جہاں پر بھی یہ پیغام پہنچے، ایک نصیحت میری یاد رکھنا، جب بھی چوک ہو جائے خدا نہ خواستہ، جان بوجھ کر گناہ کرنا نہیں. چوک ہو جاتی ہے، شیطان ہے نا. وہ صحابی نے کہا نا کہ میں گیا باغ میں، وہ لڑکی دیکھی تو جھوتنی چڑھی اور کوئی تھا نہیں، دروازہ بند کر دیا، جو کچھ کرنا ہے میں نے کیا. تو حضور نے فرمایا، یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، تم نیکیاں کرو. جب بھی کوئی چوک ہو جائے تو آدمی فوراً نیکی کر لے. درود شریف پڑھ لے، سبحان اللہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لے، استغفر اللہ پڑھ لے. اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ چوک ہو گئی، اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ یہ نہیں کہ بھائی چلو ابھی تو کیا، دوسری مرتبہ چانس ملا، باغ میں ગયા, અરે કોણ જુએ છે યાર, આપણે પહેલાં આપણે એક કોઈ કરી નાખો ને યાર, પછી માફી માંગી લેશું. મોલસામને કહેલો ને નેક્યા કરી લેવાની. یہ باغی ہے. اس آدمی کا نام باغی، طاغی، سرکش، اللہ پر جرت کرتا ہے. دل سے معافی مانگے، جتنے بڑے بڑے گناہ ہوں گے اللہ معاف کرتا ہے، تو فکر مت کر. یہ ہے مطلب یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. استغفار دنیا میں بھی ہے اور حشر کا میدان میں بھی ہے. نماز دنیا میں ہے، حشر کا میدان میں نہیں ہے. قرآن کا پڑھنا یہ دنیا میں ہے، حشر کے میدان میں نہیں، چھٹی. جنت میں نہیں، چھٹی. روزہ دنیا میں ہے، حشر کے میدان میں نہیں، جنت میں نہیں، چھٹی. چلہ دنیا میں ہے، حشر کے میدان میں چلہ نہیں، جنت میں بھی چلہ نہیں. مسجد و جماعت یہ دنیا میں ہے. ہم جگہ مسجد و جماعت میں بیٹھو، مسجد و جماعت یہ دنیا میں. حشر کے میدان میں مسجد و جماعت بیٹھے گی بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح. وہاں پہ تشکیل کے لیے آئے گا کہ بھائی دساڑا میں جوڑ ہو رہا ہے آ جانا، وہاں پر تشکیل کے لیے نہیں آئے گا. وہ دوسری دنیا شروع ہو گئی. لیکن استغفار وہاں بھی ہے. یہ اتنی اونچی چیز ہے. استغفار، تسبیح، یسبحون بحمد ربهم وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین. یہ حشر کے میدان میں فرشتے کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ایمان والو، توبت نصوح کرو، سچی توبہ کرو.
توبۃ نصوحا، نصوحا کا مطلب ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اچھی پکی صاف ستھری توبہ کرو، اور ایک تفسیر ہے کہ نصوحا کا مطلب ہے درزی کا درزی، عربی میں نصوحا درزی کو بھی کہتے ہیں۔ تو درزی کا توبہ سے کیا جوڑ، یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ توبہ اور درزی کیا جوڑ، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو اللہ قرآن میں کیوں کہہ رہے ہیں درزی والی توبہ کرو؟ آپ ایک تفسیر دیکھو گے تو توبۃ نصوحا، تو نصوحا کا معنی آپ کو درزی بھی ملے گا، اوپر کی تفسیر میں دیکھو گے۔ ہمارے ترجمے دیکھو کہ میں نے جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے ریاض القرآن، وہ آپ لوگوں تک پہنچ گیا ہوگا، گجراتی میں بھی چھپ گیا ہے، ہندی میں بھی چھپ گیا ہے۔ تو اس میں صاف ستھری توبہ، پاک صاف توبہ، ہم عام چیز لے کے چلتے ہیں، لیکن علماء جو ہیں بڑے بڑے وہ ساری تشریح کرتے ہیں۔ تو نصوحا کا معنی درزی کا بھی لکھا ہے، تو درزی کا کیا جوڑ توبہ سے، کہ درزی جو ہے وہ کٹے ہوئے کپڑے کو جوڑ دیتا ہے، دو ٹکڑے ہیں اس کو جوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح خبر سچی توبہ اللہ سے جو کٹ گیا ہے بندہ بندی، اس سے جوڑ دیتا ہے اللہ سے، یہ مطلب ہے توبۃ نصوحا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، گھبرانا مت، تمہارا رب جو ہے تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ آیت مجھے بہت یاد رہتی ہے، اس لیے کہ میں تراویح پڑھا رہا تھا، میرے والد صاحب پیچھے کھڑے تھے تراویح میں پہلی صف میں، اور میں نے پڑھا وَيُدْخِلْكُمْ، تو میرے ابا نے زور سے کہا وَيُدْخِلَكُمْ، لقمہ دیا میرے ابا نے، میں نے پھر پڑھا وَيُدْخِلْكُمْ، ابا نے کہا وَيُدْخِلَكُمْ، تو پکا یاد ہو گیا۔ کہ اللہ تمہیں بڑی بڑی جنتوں میں داخل کرے گا، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور نور ہوگا نور، اور حشر کے میدان میں کہے گا کہ اللہ ہمارے نور کو تو مکمل کر اور ہمارے گناہوں کو تو معاف کر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے استغفار کی کثرت، لیکن اپنی زبان میں کہنا اس میں زیادہ مزہ ہے۔ اے اللہ میں نے معاف کری دے، اے اللہ ہمارے ڈیڈی نے معاف کری دے، اللہ ہمارا ماں باپ نے معاف کری دے، اللہ معاف کر دے، آپ کو یاد رہے گا۔ بس اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، تو اللہم اغفر لی پڑھتا رہے گا آدمی اور دھوکہ بھی دیتا رہے گا۔ اللہم اغفر لی پڑھتا رہے گا اور لڑکیوں کو جھانکتا بھی رہے گا، اللہم اغفر لی پڑھے گا اور سینما بھی دیکھتا رہے گا۔ کریم ہے، اس لیے کیا کہتے ہیں عبدی، سننا اللہ کہہ رہے ہیں عبدی ان اتیتنی لیلا قبلتک، ان اتیتنی نہارا قبلتک، تبارزنی بالمعاصی فی النہار وانا اکلؤک علی فراشک فی اللیل، اے میرے بندے بندی دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، دن بھر تو گناہوں سے میرا مقابلہ کرتا ہے اور رات کو فرشتوں کے ذریعے میں تیری حفاظت کرواتا ہوں۔ کریم ہے، اس لیے گناہ، میرے ابا نے کہا تھا کہ ہم کو فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، فرشتے سے گناہ نہیں ہوتا، فرشتے چوری نہیں کرتے، فرشتے زنا نہیں کرتے، فرشتے لڑکیوں کو نہیں جانتے، فرشتے رشوت نہیں لیتے، وہ چیز رکھی ہی نہیں، گناہ والا مادہ اللہ نے رکھا ہی نہیں۔ جنات اور انسانوں میں رکھا ہے، انسانوں میں زیادہ ہے، جناتوں میں کم ہے۔ جناتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کم ستایا، اور انسانوں نے کتنا ستایا ہے نا انسان۔ اب دیکھو تاریخ دیکھو، جنات جو ہے انہوں نے حضور کو کم ستایا، نبیوں کو بھی کم ستایا، مان گئے، لبیک کہہ لیا، آ گئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان جب نازل ہوئی تو جناتوں کو سنائی، تو جنات جو ہے وہ جھوم جھوم کر جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر حضور پہنچتے تو سارے جنات کہتے ارے اللہ اے اللہ اے اللہ، تیری کون سی نعمتوں کی ناشکری ہم کریں گے۔
تیری کون سی نعمتوں کی ناشکری کریں گے ہم؟ ہر مرتبہ کہتے زور زور سے. یہی صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی. تو صحابہ جو ہے وہ نیچے منڈی کر کے یوں کر کے دیکھتے رہے, سنتے رہے, کسی نے جواب بھی نہیں دیا. حضور نے فرمایا تم سے تو جنات اچھے ہیں. یہ فرمایا کہ تم لوگوں سے تو جنات اچھے ہیں, کہ انہوں نے ہر مرتبہ جواب دیا, تم نے تو جواب بھی نہیں دیا. جنات بھی سن رہے میرا بیان اور میرا سبق بھی سنتے ہیں وہ, کہ ان میں جو ہے یہ گناہ تو ملیں گے, ان میں بیماریاں کم ہوتی ہے, ڈائبٹیز ان کو نہیں ہوتی, جناتوں کو ہارٹ کی تکلیف نہیں ہوتی. آپ سمجھے؟ اور ہمارے یہاں ڈائبٹیز کتنی ہوتی ہے, اور ہمارے یہاں ہارٹ کی تکلیف کتنی ہوتی ہے. ان کیا اسی لیے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی جنات نے کمپنی نے کوئی ڈائبٹیز کی گولی نکالی ہو. ایک حد کر دی اللہ نے ان کی. احکامات ہیں, نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو, ورنہ کٹھڑے میں کھڑے ہو جاؤ گے حشر کے میدان میں, اس کی چھٹی نہیں. کیا احکامات تو پورے کرنے پر, حج بھی کرنا پڑے گا, تو روزہ بھی رکھنا پڑے گا, کہ آپ کو جو ہے سارے کام کرنے پڑیں گے. لیکن انسانوں کو اللہ نے مشکلات میں زیادہ پیدا کیا. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان تو جو ہے پیدا کیا, لیکن تو بہت ٹھوکرے کھاتے 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 گرا, چڑھا, پڑا, گرا, بیمار ہوا, یہ ہوا, پھر مجھے آ کر ملے گا. جنات کے بارے میں یہ نہیں کہا مریں گے وہ بھی, یعنی کوئی نہیں مرتے, وہ بھی مرتے ہیں. لیکن انسان کو زیادہ, بنی آدم کو, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. بار بار اللہ انسان کو کہتے ہیں, اے انسان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ. اس لیے توبہ کرو گے بھائی انشاءاللہ. ارے بتاؤ تو صحیح رمگم والوں, اٹھتے بیٹھتے کیا کرنے کا؟ توبہ. خوشحالی والی زندگی اللہ دے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. بعض لوگ یہاں لڑکیاں بہت پیدا ہوتی ہیں, لڑکے نہیں ہوتے. وہ میرے پاس وظیفہ لینے آتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ استغفار بہت کرو. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. استغفار کرو گے تو تمہیں لڑکے بھی دیں گے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. نوح علیہ السلام اپنے قوم کو دعوت دیتے تھے, تو یہ کہتے تھے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. معافی مانگو, وہ معاف کرنے والا ہے. مال بھی دے گا, حلال مال دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ میں جو مال کا جملہ ہے, اس سے مراد حلال مال ہے. اور ایک پوائنٹ یاد رکھنا, عام طور سے حلال مال کم ہوتا ہے اور حرام مال بہت ہوتا ہے. جس کے پاس بہت مال ہو سمجھ لو کہیں نہ کہیں حرام گھسا ہوا ہے. حلال مال عام طور سے کم ہوگا اور حرام کا بہت زیادہ ہوگا. تو یا مال کا تم استغفار کرو گے تو ہم مال بھی دیں گے, اور مال بھی ہم حلال دیں گے اور بہت دیں گے. وبنین, لڑکے بھی دیں گے. میں مسجد نبوی ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا, اور ایک بینک کا مینیجر, پوری سعودیہ کا بینک کا مدیر ہوتا ہے بڑا, وہ آیا میرے پاس. اس زمانے میں اتنی بھیڑ نہیں ہوتی تھی. وہ آ کر بیٹھ گیا. میں اپنے عبادت میں مشغول تھا, ہم بھی جوان تھے, نئی نئی بیگم گھر میں آئی تھی, ہم بھی دعا مانگ رہے تھے. اب وہ میرے پاس آ کر جو ہے, جب میں فارغ ہوا
تو ہمیں پہچانتا تھا، وہ ساتھی تھا ہمارا. تو وہ ملاقات، شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ کیسی طبیعت ہے، یہ ہے وہ ہے سب. پھر اس نے کہا کہ ایک حاجت ہے میری. کیا حاجت ہے؟ ماشاء اللہ اللہ نے مجھے جو ہے بیوی اچھی دی، ماشاء اللہ لڑکیاں بہت پیدا کرتی ہے الحمدللہ. میں چاہتا ہوں حضرت کہ ایک دو لڑکے بھی پیدا ہو جائیں تاکہ میری مال کی میراث. میں نے کہا تیری مال کی میراث کی فکر کیوں کرتا ہے؟ وہ لڑکیاں بھی لی کہ کیا فرق پڑتا ہے اس میں؟ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ذرا 2-4 لڑکے بھی پیدا ہوں. تو میری زبان سے نکلا بھی لڑکیاں تو برکت لے کر آتی ہے. تو اس نے کہا حضرت برکت بہت ہو گئی. وہ حرم شریف میں کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت برکت بہت ہو گئی، آپ تو میرے لیے کوئی وظیفہ کر دو. میں نے کہا دیکھ 1000 دانے کی تصویر لے لے باہر سے. اس زمانے میں ایک دہلوی ہوتا تھا، دہلوی. اب وہ جگہ تو جو ہے حرم میں آ گئی. دہلوی، وہ دہلوی کے پاس 1000 دانے کی تصویر ہوگی. ہمارا ساتھی ہے، ایک تیرے لیے لے لے، ایک تیری بیوی کے لیے لے لے، اور دونوں کے رنگ الگ الگ رکھنا، ایک جیسے مت لینا. میں بھی میری تصویر ساتھ رکھتا ہوں نا، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. کہاں گئی میری تصویر؟ نہیں، میرے پاس ہے. میری تصویر میں ہر وقت ساتھ رکھتا ہوں. اس کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. تو کبھی 2 میاں بیوی کو دیتا ہوں نا تو میں 2 الگ الگ رنگ کے دیتا ہوں تاکہ میاں بیوی الجھے نہیں. ارے تو باپو نے آپ کے لی شاید ہماری شہر، ارے ہماری شہر میں الگ الگ کلر کی ہے، دونوں لے لو. تو لڑائی مت کرنا تم، میں نے میری تصویر کی وجہ سے لڑو گے. میں نے کہا کہ تم جو ہے نا 1000 دانے کی تصویر لے لے اور دونوں الگ الگ کلر کی لینا. ایک تیری بیوی کو ہدیہ، ایک تجھ کو ہدیہ. یا لیا میرے ہاتھ لگا لیتا ہوں، کچھ دم کر دیتا ہوں، اور تم دونوں روزانہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھو. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی پڑھتے رہو اور اللہ سے لڑکا مانگو. ہو گئی بات. بڑا آدمی تھا، چلا گیا. ہم ہماری جگہ آ گئے، وہ اپنی جگہ آ گیا. تصویر بھی لے آیا وہاں سے، دہلی کے وہاں سے. 1 سال بعد مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر اترا تو ساتھی لینے کے لیے آئے تھے. وہ مدیر صاحب، مینیجر صاحب بھی آئے تھے اور تصویر ان کے ہاتھ میں، سمجھ گئے نا. اور ایک جو ہے چھوٹی سی تھیلی تھی، اس میں اجوا کھجوری تھی، 1 کلو یا 2 کلو. اترتی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت ہے؟ کیسی طبیعت ہے؟ کیا ہے کیا نہیں؟ سفر خیریت سے ہو گئے؟ آدمی یہی سوال کرتا ہے. پھر انہوں نے جو ہے وہ اجوا کھجوری میرے ہاتھ میں دے دی اور میرے کان میں کہا الحمدللہ عبداللہ عبد الرحمن. ارے ورمگام والو بالغ ہو یار، سمجھ گئے سب. اب وہ ساتھی تو سمجھے نہیں جو دوسرے آئے تھے. میں سمجھ گیا، وہ سمجھ گیا. میں سمجھ گیا، وہ سمجھ گیا. اور اس نے تصویر مجھے دی کہ ذرا 1 مرتبہ اور دم کر لو. میں کوشش کرتا ہوں. سمجھ گئے تم؟ چل بھائی، دم کر دیا، جا. دوسرے سال پہنچا تو وہی کھڑا تھا اجوا کھجور لے کر. میں نے کہا مبارک، ایش البشارہ، بشرنی. ارے بھی خوشخبری کیا ہے، مجھے خبر دے. تو اس نے کہا الحمدللہ محمد احمد. جڑواں بیٹے اللہ دے رہا ہے. ایک کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام، ایک کا نام عبداللہ رکھا، دوسرے کا نام عبد الرحمن رکھا. پھر دوسرے جو 2 جڑواں ہوئے تو ایک کا نام محمد رکھا، ایک کا نام احمد رکھا. تیسرے سال گیا تو اجوا لے کر کھڑا ہے، تصویر بھی لے کر. ہر مرتبہ آوے وہ تصویر جو ہے میرے ہاتھ میں دے اور یوں ہاتھ لگا کر لے کے چلا جائے. تیسری مرتبہ گیا تو کھجورے لے کر کھڑا ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایش البشارہ. تو اس نے کہا الحمدللہ حسن حسین. کیا کہا؟ حسن حسین. اور تصویر میرے ہاتھ میں دے دی. ذرا پھر سے میں کوشش کر رہا ہوں تھوڑا ہاتھ لگا دو. اب میں نے ہاتھ لگا دیا، اپنے کار میں چلا گیا. پھر ہماری جگہ آ گئے. چوتھی مرتبہ گیا تو تصویر تو لایا لیکن اجوا کھجور نہیں لایا. میری تصویر تو لایا وہ 1000 دانے والی، لیکن اجوا کھجور نہیں لایا. اور اس نے جو ہے، میں نے کہا کہ ایش البشارہ.
تو اس نے کہا کہ الحمدللہ 6 لڑکے اللہ نے دیے استغفار کی برکت سے، جڑواں۔ اور ابھی جب کچھ دنوں پہلے میری بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کو دفن کر دیا، اس لیے میں اجوا کھجور نہیں لایا، لیکن تسبیح لایا ہوں تاکہ دم کر دو، دوسری شادی کر دو، پھر اللہ لڑکے دے دو۔ یہ استغفار کی برکت ہے۔ کرو گے بھائی؟ یہ میری تسبیح ہر وقت ساتھ رکھتا ہوں، اور جہاں پر بھی کوئی بھی ملتا ہے اللہ کا بندہ اس کو دے دیتا ہوں۔ میری تسبیح کے کتنے نام ہیں بھائی؟ 4: جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ یہ استغفار یاد رکھنا، اسے بھولنا مت۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ پیارے نبی جی، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ پاک میں کب تک رہوں گا میری امت میں تو مروں گا، دنیا سے تو جانا ہے نا ہر ایک کو۔ تو میں آپ کی امت استغفار کرے گی، عذاب نہیں آئے گا۔ اس لیے استغفار کی کثرت کرو، اللہ سے مانگو۔ چوک ہو گئی، اللہ سے کہو اللہ پاک اوے نہیں کری، لیکن دھوکہ مت دو۔ اور ایک پیاری حدیث سناتا ہوں، بہت پیاری حدیث، مسلم شریف کی حدیث ہے، حوالہ بھی دے دیتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹہ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہاتھ پھیلانے کی بھائی؟ 24 گھنٹہ دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، رات میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، 24 گھنٹہ ہو گیا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اب رات شروع ہو گئی ہمارے یہاں، تو اعلان کر رہے ہیں، او ورنگام والو، او ہندوستان والو، او دن کے گنہگار، آجا میں تجھے معاف کر دوں۔ یہ اعلان کرتے ہیں 24 گھنٹہ۔ صبح ہوتی ہے تو اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں او رات کے گنہگار آجا میں تجھے معاف کروں، او رات کے گنہگار آجا میں تجھے معاف کروں، میں تجھے معاف کر دوں، میں تجھے معاف کر دوں۔ کری نہیں، لیکن ہم نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا۔ ہاں پولیس والوں کو پہچانتے ہیں، انسپیکٹر کو پہچانتے ہیں، حکومت کے عملے کو پہچانتے ہیں۔ تیز چلیں گے، ذرا برابر کیمرہ آیا تو کار ہلکی کریں گے۔ کیوں کار ہلکی کی؟ مولانا کیمرو تو کیمرو ٹکٹ آپ سے ٹکٹ، اس کی قدر ہے۔ اللہ کی آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے، ہمارے دل میں اس کی عظمت نہیں۔ ایک لڑکی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قصہ ہوا، اس کا نام ہے امرأۃ ابی ہریرہ۔ تفصیل سے قصہ میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھا ہے۔ بکھرے موتی نام تو سنا ہے کتاب کا بھائی آپ لوگوں نے؟ دیکھ لینا، کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گی۔ 12 جلد میں یہ کتاب لکھی ہے الحمدللہ، بکھرے موتی۔ اب تو یہاں تو گجراتی چلتی ہے، ہندی چلتی ہے، یہاں گجراتی چلتی ہے نا، وہ گجراتی میں بھی چھپ گئی ہے، کئی زبانوں میں چھپ گئی ہے، وہ خرید لینا کہیں نہ کہیں سے آپ۔ بکھرے موتی اس کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکی کا قصہ ہوا، اور ہوا ابو ہریرہ کے ساتھ۔ ابو ہریرہ جو ہے کہتے تھے میں میرے گھر میں تھا، اچانک جو ہے رات کو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں گھبرایا کہ رات کو کون آیا؟ تو دیکھا تو ایک لڑکی کھڑی تھی برقعے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ۔ تو ابو ہریرہ نے کہا من انتے، پھر تو کون ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا انا بنت الکریم، انا بنت الشریف، مجرمہ مذنبہ۔ ابو ہریرہ میں شریف کی بیٹی ہوں، سخی کی بیٹی ہوں، خاندان کی لڑکی ہوں، اور گنہگار ہوں۔ ایک فتویٰ لینی آئی ہوں، فتویٰ، مسئلہ پوچھنی آئی ہوں۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ پوچھو، کیا پوچھتی ہو؟ تو اس نے کہا ایک شرط، میرا نام مت پوچھنا، میرا قبیلہ مت پوچھنا، میرا ٹھکانہ مت پوچھنا، کہاں رہتی ہو، کون سے محلے میں ہو، کس کی بیٹی ہو، کون سے قبیلے سے ہو۔
یہ مت پوچھنا، اس لیے کہ میرے اللہ کے درمیان راز ہے. ھذا ستر بینی و بین الستار، ھذا ستر بینی و بین الستار، میرے اور ستار کے درمیان یہ راز ہے، اس لیے مجھے وہ مت پوچھنا. بس مجھے جواب دے دو، فتویٰ دے دو، میں چلی جاؤں گی. ابو ہریرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے. ابو ہریرہ کہتے تھے میں گھر میں تھا چوکھٹ پر، یہ باہر کھڑی تھی، رات کا وقت تھا، اور اس نے کہا کہ ابو ہریرہ مجھ سے 2 بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں. نمبر 1 مجھ سے زنا ہو گیا، نمبر 2 حمل ٹھہرا، اب شرم آئی، بچہ جنا، اور بچے کو جن کر میں نے احد پہاڑ پر قتل کر دیا. تو 2 گناہ ہو گئے نا، زنا اور قتل، یہ 2 گناہ ہوئے. اب میں صرف اتنا پوچھتی ہوں، حل لی من سبیل، میری معافی کی کوئی شکل ہے؟ ابو ہریرہ غصے میں آ گئے اور کہا لیس لک من سبیل انت فی نار جہنم، تیری معافی کی کوئی شکل نہیں ہے، تو جہنم میں جلی گی، جا. یہ فتویٰ دیا. کس نے فتویٰ دیا بھائی؟ ابو ہریرہ نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، یہ حضور کے زمانے میں یہ قصہ ہوا ہے. فرفعت بصرها الى السماء، فرفعت نظرها الى السماء، آسمان کی طرف اس نے اپنا سر اٹھایا اور اللہ سے کہا اے اللہ، یہ میرا حسن و جمال، یہ میرا مال و منال کیا تو نے جہنم کے لیے پیدا کیا تھا؟ یعنی میری خوبصورتی، یہ میری صحت، پر یہ میرا مال، یہ میری عزت، یہ میری قدر مدینہ میں، یہ جہنم میں جلے گی. فبکت، اور وہ روئی اور رو کر وہاں سے چل دی. جب چل دی تو ابو ہریرہ نے اپنا دروازہ دھڑلے سے بند کر دیا. دھڑلے سے بند کرنے کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ یوں ایک دم غصے میں. آپ سمجھ گئے میری بات؟ آدمی کہتا ہے. وہ لڑکی چلی گئی اور ابو ہریرہ اپنے کمرے میں. صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. حضور نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد ابو ہریرہ جو ہے وہ آگے بڑھے بیٹھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ دیکھ کر ابو ہریرہ نے یہ قصہ بیان کیا. رات کو میرے ساتھ حضرت یہ قصہ ہوا ہے، ایک لڑکی آئی تھی، یہ قصہ. تو آپ نے فرمایا ہاں مفتی صاحب آپ نے فتویٰ کیا دیا؟ آپ سمجھے؟ وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، اللہ بھی فتویٰ دیتے ہیں. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، کہ یہ بتاؤ تم نے فتویٰ کیا دیا، یعنی تم نے جواب کیا دیا، یہ مطلب ہے. ابو ہریرہ نے کہا، میں نے کہا انت فی نار جہنم، تو جہنم میں جلی گی. لیس لک من سبیل، تیری معافی کی کوئی شکل نہیں ہے. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، ناراض ہو گیا، اور ایک جملہ کہا اخطأت یا ابا ہریرہ، اخطأت یا ابا ہریرہ، اخطأت یا ابا ہریرہ. اے ابو ہریرہ تو نے غلط جواب دیا، تو نے غلط جواب دیا، تو نے غلط جواب دیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں تو گیا تھا شاہکار بن کر اور پھنس گیا. بھئی تو شاہکار بن کے گئے، یعنی کہنے گئے تھے کہ میں نے یہ جواب دیا. ارے حضور نے ریورس کرنٹ، آپ سمجھتے ہو کبھی کبھی ریورس کرنٹ ہوتا ہے، یہاں تو ریورس کرنٹ ہوا، حضور ناراض ہو گئے. اخطأت یا ابا ہریرہ، اخطأت یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ تو نے غلط جواب دیا، غلط جواب دیا. اب جب حضور کا غصہ تھوڑا کم ہوا تو میں نے حضور کو کہا کہ حضرت آپ مجھے صحیح جواب بتا دیں تاکہ مدینہ منورہ میں جا کر اس لڑکی کو ڈھونڈوں اور اس کو صحیح جواب دے دوں. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ تیرے دروازے پر
وہ توبہ کرنے والی لڑکی فتویٰ لینے کے لیے کھڑی تھی، جواب لینے کے لیے کھڑی تھی، اور اس نے ایسی توبہ کی تھی اور اتنے آنسو بہائے تھے کہ اس کے آنسو عرش سے جا کر ٹکرائے تھے، اور اس کے آنسو کی وجہ سے جبریل اس کا جواب لے کر میرے دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ کھڑی تھی تیرے دروازے پر اور جبریل کھڑا تھا میرے دروازے پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ ہاں گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، قتل ہو گیا، چوک ہو گئی، صحیح توبہ کر لے اور ہمارے دربار میں آ جائے تو ہم اس کو صرف معاف نہیں کریں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ جتنے گناہ کیے نا اتنی نیکیاں دے دیں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے تو ٹینشن بڑھ گیا کہ اب ڈھونڈوں گا لڑکی کو کہ خودکشی نہ کی ہو، کہیں مر نہ گئی ہو، کہیں کچھ معاملہ نہ کیا ہو۔ اس نے صبح سے لے کر ظہر تک مدینہ منورہ کی چھوٹی سی بستی، ہر گھر پر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، ارے بھی مجرمہ مذنبہ ہے، بنت شریف بنت الکریم ہے، شریف کی بیٹی کریم کی بیٹی اس گھر میں ہے، لیکن ہر جگہ سے کیا جواب آیا؟ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ظہر تک ڈھونڈتا رہا، پتہ نہیں کتنی مرتبہ مدینہ کا چکر لگا لیے، وہ لڑکی مجھے نہیں ملی۔ اور آدمی کو جب زیادہ ٹینشن ہوتا ہے تو کھانا اچھا نہیں لگتا، تو کیا کہتا ہے کہ فوراً کوئی اچھی خبر واٹس ایپ پر آ گئی۔ اس زمانے میں واٹس ایپ تو تھا نہیں، اور ابو ہریرہ پر جو ہے وحی نازل نہیں ہوتی تھی، لیکن ٹینشن یہ کہ یار جلدی سے وہ ملے تاکہ یہ میں ذمہ داری اس کو دے دوں، اور اب کسی کو بتاؤں گا نہیں، حضور سے پوچھوں گا۔ حضور نے فرمایا تو نے جواب کیوں دیا؟ میں جب زندہ تھا مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ بھئی اتنا نہیں ہو سکتا تھا کہ میں فجر میں حضور سے پوچھ کے بتاؤں گا؟ یہ تو کر سکتے تھے، تو خود جواب کیوں دیا آپ نے؟ اب انہوں نے کہتے تھے کہ ایسی ڈانٹ پڑی، اب جو ہے لوگ میرا چہرہ دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ اب انہوں نے کچھ ٹینشن میں ہو۔ ہاں بھی ٹینشن میں ہوں، جب ٹینشن فری ہو جاؤں گا تو بتاؤں گا۔ ظہر سے لے کر عصر تک ڈھونڈا، لڑکی نہیں ملی۔ عصر سے لے کر مغرب تک ڈھونڈا، وہ لڑکی نہیں ملی۔ مغرب سے لے کر عشاء تک ڈھونڈا، وہ لڑکی نہیں ملی۔ حالانکہ مدینہ منورہ کی بستی بہت چھوٹی سی، گنے چنے گھر، گنے چنے گھر۔ آج کا جو مسجد نبوی ہے، پورا جو انہوں نے احاطہ کیا ہے مسجد نبوی کا اور باہر صحن کا، یہ حضور کے زمانے کا مدینہ تھا اتنا۔ بقی مدینہ سے باہر تھا، اسی لیے بقی کو مدینہ سے باہر رکھا ہے انہوں نے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ حضور کے زمانے کا مدینہ اتنا تھا۔ اب اتنی چیز گھومنے کے لیے تو 1 گھنٹے میں آدمی گھوم سکتا ہے۔ میں وہاں مدینہ منورہ میں واکنگ کرتا ہوں تو وہاں بار بار سے پورا گھوم لیتا ہوں، گھنٹہ ہو جاتا ہے، اتنا چھوٹا تھا۔ عشاء تک نہیں ملی، شرم کے مارے آخر صف میں نماز پڑھتا تھا، پہلے صف میں پڑھوں گا تو حضور پوچھیں گے ملی، کیا جواب دوں گا؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کبھی کبھی ایسی چوک ہوتی ہے کہ پہلی صف والا آخری صف میں چلا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ پہلی صف والے، لیکن شرم آتی تھی کہ سلام پھیرتی، حضور پوچھیں گے بھی کیا ہوا، ملی کہ نہیں ملی وہ؟ اب عشاء کی نماز میں ہمت کر کے پہلی صف میں آ گیا، حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی اور میرے دل میں گدڑ بدڑ نماز کے بعد پوچھیں گے کیا جواب دوں گا، سمجھ گئے نا؟ پوچھیں گے کیا جواب دوں گا، کیا جواب دوں گا۔ بات چالاکیاں نہیں تھی، آج اس دور میں ہمارے یہاں چالاکیاں بہت ہوگی، چالاکیاں، ہیرا پھیری، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ عورتوں میں چالاکیاں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اب ہمارے سبقوں سے بھی پتہ چلا کہ مرد بھی کچھ کم نہیں ہے۔
وہ دور قلب سلیم والا تھا، قلب سقیم والا نہیں تھا، صاف ستھرا دور، دل صاف۔ ابو ہریرہ کہتے تھے کہ ایک رکعت ہو گئی، دوسری رکعت شروع ہوئی تو بلڈ پریشر بڑھنے لگا، سلام پھیری، سلام پھیرتے اب حضور پوچھیں گے، تو حضور بیٹھے تو حضور نے دھڑلے سے ایک سوال کیا، حل وجدتہا، ارے وہ آپا ملی تجھے جو کل آئی تھی؟ تو میں نے کہا ما وجدتہا یا رسول اللہ، وہ نہیں ملی۔ جہاں میں نے کہا ما وجدتہا تو حضور نے اپنا چہرہ بدل لیے، ناراض ہوئی۔ اب میں اٹھ کر یوں آؤں تو حضور یوں کرے، یہاں آؤں تو حضور یوں کرے۔ ابو ہریرہ کہتے تھے میں اس کو جہنم میں پہنچانے گیا، اللہ معاف کرے، اب مجھے ڈر یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جنت میں چلی جائے اور ابو ہریرہ کہیں تو جہنم میں نہ چلا جائے۔ چک ہوئی نا۔ آپ نے کہا مجھے پوچھا کیوں نہیں تم نے؟ کوئی مسئلہ آوے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اچھے آدمی سے پوچھو۔ ارے بیمار ہوتے ہو تو اچھا ڈاکٹر پکڑتے ہو نہیں پکڑتے؟ کہ خدا نہ خواستہ کوئی کیس ہو تو اچھا وکیل پکڑتے ہو نہیں پکڑتے؟ اور دین کے معاملے میں اچھا مولوی پکڑو، اچھا پیر پکڑو، ایمیٹیشن نہیں۔ آج کل مارکیٹ میں ایمیٹیشن آئٹمیں بہت ملتی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ چائنا کی ایمیٹیشن آئٹمیں مارکیٹ میں بہت ملتی ہیں، ہمارے دینی اداروں میں بھی ایمیٹیشن لوگ بہت ملتے ہیں۔ وہ تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ایمیٹیشن ہے کہ اصلی ہے۔ بس اب میں گھبرایا، میں نے کہا بھائی مسئلہ تو اپنا ہے، روتا روتا جتنے وظیفے ہوتے تھے وظیفے کر دیے، جتنا بے وہ لڑکی آوے میں اس کو یہ آیت سنا دوں میری جان چھوٹے۔ سویا ہوا تھا رات کو، نیند بھی کہاں سے آتی ہے؟ اچانک رات کو پھر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، او آ گئی آ گئی آ گئی۔ ان کی والدہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی ابو ہریرہ کی۔ ابو ہریرہ کی ماں مشرکہ تھی اور ابو ہریرہ مسلمان تھے، دونوں ایک ساتھ سوتے تھے اور دونوں لڑتے رہتے تھے۔ ماں حضور کو برا بھلا کہتی تھی، ابو ہریرہ حضور کی تعریف کرتے تھے۔ اب کتنا ٹینشن ہوگا بتاؤ۔ ماں مشرکہ، ابو ہریرہ مسلمان، بہت بڑا حدیث کا راوی، اور ایک ہی کمرہ، اور ایک کمرے کے اندر مچ کھاتے ہوئے مچ کبھی جو ہے۔ تو ابو ہریرہ کہتے تھے کہ زیادہ تر وقت مسجد نبوی میں گزرتا تھا تاکہ وہاں مچ ہو ہی نہیں گھر میں، لیکن رات کو سونے کے لیے جانا پڑتا تھا ماں کی خدمت کے لیے۔ اس سے آدمی کو جو ہے نا یہ مجاہدے میں اللہ بہت دیتا ہے۔ پہلے ہم جماعتیں لے کے چلتے تھے نا، اب تو ماشاءاللہ جماعت کا کام بہت یعنی استقبال والا ہو گیا۔ پہلے جماعت کے لے کر چلتے تھے، میواتی ہوتے تھے بوڑھے، اور جماعت دے دیتے تھے کہ جاؤ بھی ان کو چلا گزرواؤ اور ان کے تحیات بھی ٹھیک کرانا، ان کو سونے کی دعائیں بھی سکھانا، اتنا قرآن سکھا دینا کہ نماز ان کی ٹھیک ہو جاوے، یہی کہتے ہیں نا، جاؤ ان کے ساتھ۔ اب وہ جاتے تھے، بڑے میاں کیا کہتے تھے، 4 بوڑھے ایسے تھے وہ چائے نہیں پیتے تھے، اور مشورے میں یہ کیا ہوا 1000 روپے میں پورا چلہ پورا کرنا ہے، 1000 روپے میں پورا چلہ۔ تو ہم جو حساب کرتے تھے، جمع کر لیتے تھے پیسے، تو 4 بوڑھے ایسے تھے چائے نہیں پیتے تھے۔ جب چائے سب کی ہو جاتی تھی آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، 4 آنا ہمارا واپس کرو، ہم نے چائے نہیں پی ہے۔ سمجھ گئے؟ ہم کہتے بھائی تعلیم میں تو بیٹھو، تعلیم میں بعد میں بیٹھیں گے، پہلے 4 آنا واپس کرو ہمارا۔ کتنا مجاہدہ پڑتا ہوگا۔ جماعتوں میں کھانا اچھا نہ پکنے پر لڑائیاں ہوتی ہیں، آج کھانا اچھا نہیں تھا، اور ہمارے جماعت میں کھانا اچھا پکنے پر لڑائی ہوتی تھی۔ آج اچھا کھانا کیوں پکا؟ پیسے زیادہ گئے۔ اچھا کھانا پکا تو تیل زیادہ گیا، مرچی زیادہ گئی، ہلدی زیادہ گئی، اور آپ تو الائچی بھی ڈالی تھی، اب الائچی کے پیسے کہاں کون دے گا؟ آپ سمجھ گئے؟
اور دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک ان کی بستی والوں کے دل میں ڈال کے ہماری دعوت کرے. یہ دور تھا مجاہدہ. اچھا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو ظاہری بات ہے کبھی بس میں جائیں گے, پیدل. وہ بوڑھے کہتے تھے نا ہم تو پیدل آئیں گے. اب وہاں جانے کے بعد جہاں بیٹھے سب ملے, اب مشورہ نہیں, بس کی ٹکٹ کے کتنے پیسے ہوئے بھائی, کتنے ہوئے, وہ پیسے واپس کرو ہم کو, اس لیے ہم تو پیدل آئے ہیں. اور کچھ بوڑھے ایسے ہوتے تھے کہ دیکھو بھی ہمارا کھانا وانا مت پکانا, ہمارے ساتھ تو چنا ہے اور ہم چنا کھائیں گے پانی پیئیں گے, اس لیے کھانے کے پیسے ہم نہیں دیں گے, ہاں دعوت ہوگی تو کھائیں گے. کتنا مجاہدہ پڑتا ہوگا بتاؤ. تو ابو ہریرہ کو کتنا مجاہدہ پڑتا ہوگا, ایک کمرہ اور کمرے کے اندر دونوں. بعد میں ابو ہریرہ کی ترقی ہوئی, بسرا بنت غزوان سے نکاح ہوا, سیٹھانی سے نکاح ہوا. یہ قصہ بہت لمبا ہے لیکن میں کتنا لمبا قصہ بیان نہیں کر سکتا, اس وقت ہمارا سفر بھی ہے. تو ابو ہریرہ کہتے تھے کہ میں میری والدہ کے لیے دعا کرتا تھا, اللہ سے ایک مرتبہ دعا کی تو میری والدہ نے اتنی بڑی گالی دی حضور کو, مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں حضور کے پاس آیا اور کہا کہ میری ماں نے آپ کو ایسی سے گالیاں دی ہے, آپ بد دعا کرو یا اس کے لیے دعا کرو, کچھ بھی کرو. حضور نے دعا کے ہاتھ اٹھائے, اللہم اہد ام ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو تو ہدایت دے دے. بس حضور نے جو دعا کی میں خوشی خوشی گیا. گھر کا دروازہ بند تھا, میری ماں غسل کر رہی تھی اور میری ماں نے میری آہٹ سن لی. کہا ابو ہریرہ کھڑے رہنا, آنا مت. جب وہ غسل کر چکی, اپنی اوڑھنی وغیرہ ٹھیک کی, دروازہ کھولا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں گھر میں نہیں گیا, واپس روتا ہوا گیا. پہلے غم کے مارے روتا ہوا گیا تھا, اب خوشی کے مارے روتا ہوا گیا. حضرت میری ماں نے اسلام قبول کر لیا. یہ ابو ہریرہ. تو ابو ہریرہ کہتے تھے کہ میرے گھر میں میں اور میری ماں مشرکہ, اور دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے, میں سمجھ گیا وہ لڑکی آئی ہوئی. دروازہ کھولا, وہی لڑکی کھڑی تھی. ہاں آپا کون ہو؟ یہ کہ وہی کل والی لڑکی. ارے میں تو تھک گیا, صبح سے لے کر شام تک عشاء تک ڈھونڈتا رہا. ہاں میرے گھر پر بھی تم آئے تھے, لیکن میں کیسے کہوں میں اس میں ہوں, میرا رس کھل جائے گا. اسی لیے حدیث میں وہ لڑکے کا نام بھی نہیں آتا, وہ لڑکے کا ٹھکانہ بھی نہیں ملتا, وہ لڑکی کا قبیلہ بھی نہیں ملتا. جو بھی لکھے گا کیا لکھے گا, میں نے جو لکھا ہے ابو ہریرہ والی عورت کا قصہ. کون سی آپا تھی, جمیلہ تھی کہ حسینہ تھی کہ شریفہ تھی, کون تھی کچھ پتہ نہیں. ہاں بتاؤ کیوں آئے تھے؟ یہ ورنہ میں نے غلط جواب دیا تھا تم کو, اور صحیح جواب یہ ہے حقیقی توبہ کر لو, آنسو بہا لو, اللہ سے معافی مانگ لو, تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. یہ آیت پڑھ کے سنائی. اب خوشی کے آنسو نکلے اس لڑکی کے, مالدار تھی نا, مالدار آپا تھی, اور فوراً جو ہے آسمان کی طرف دیکھا, کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے جہنم سے میں بچ گئی. مالدار تھی. تو ابو ہریرہ کے وہ اس کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن تھے, چاندی کے کنگن. وہ کنگن نکالے اور ابو ہریرہ کو ہدیہ دیے. یہ ابو ہریرہ کے یہ ہدیہ پکڑ, یہ میری طرف سے تجھ کو ہدیہ ہے. اور اس کے ساتھ اس کی باندیاں اور غلام تھے. تو کہا تم سب آزاد, انتم عتقاء, اللہ اعتقنی من النار انا اعتقتکم. اللہ نے مجھے جہنم سے آزاد کیا اور میں تم کو آزاد کر رہی ہوں, جاؤ. کریم ہے, میرا اتنا ہی کہنا ہے کہ وہ کریم ہے. رات کو ماں باپ بھی اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں, اللہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے کہ دیکھ تیری ماں نے دروازہ بند کر دیا, تیری ماں نے دروازہ, باپ نے دروازہ بند کر دیا, میرا دروازہ کھلا ہوا ہے, آ جا. جب بھی آئے گا میں تجھے معاف کر دوں گا, جب بھی آئے گا تجھے معاف کر دوں گا. امام حسن بصری کے زمانے میں ایک عورت بیوہ ہوئی, کتابوں میں لکھا ہے. جوان عورت تھی, بہت مالدار تھی, ایک لڑکا تھا, شوہر کا انتقال ہو گیا, مال بہت ہے, بے پناہ.
وہ لڑکا جوان ہوا، اچھا اس عورت نے دوسرا نکاح نہیں کیا اس بچے کی تربیت کی خاطر کہ میرے بچے کی تربیت کروں میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حشر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں جائیں گے تو کچھ عورتیں حضور سے ٹچ کر کے جنت میں جائیں گی۔ ٹچ مس کا مطلب حضور سے لگ کر۔ آپ نے فرمایا مہلن مہلن من انتن، ارے ٹھہرو ٹھہرو، تم کون ہو؟ میرے ساتھ جنت میں جا رہی ہو۔ حضور جب جنت میں جائیں گے تو فرمایا کہ حضور کے ساتھ ٹچ ہو کر جو ہے وہ عورتیں جنت میں جائیں گی۔ اب فرمایا من انتن، ارے تم کون ہو، تم کون ہو میرے ساتھ جنت میں جا رہی ہو؟ تو کہیں گی اما عرفتنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ نے ہمیں نہیں پہچانا، ہم کون ہیں؟ نہیں پہچانا۔ کہا ہم وہ جوان بیوائیں ہیں، وہ ہم جوان مطلقائیں ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، شوہروں نے ہمیں چھوڑ دیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، ان چھوٹے بچوں کی تربیت کی خاطر ہم نے دوسرے نکاح نہیں کیے تھے۔ تو حضور فرمائیں گے وہ ساری بیوائیں مطلقائیں میرے ساتھ جنت میں جائیں گی۔ اتنا اونچا درجہ ہے۔ ہاں بچے بڑے ہو گئے، شادی کے قابل ہو گئے، اب نکاح کرے، حرج نہیں ہے۔ بچے چھوٹے ہیں پھر بھی نکاح تو کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجاہدہ کر کے بچوں کی تربیت کی خاطر نکاح نہیں کیے، وہ ایک مجاہدہ ہے، قربانی ہے۔ حضور فرمایا وہ ساری لڑکیاں میرے ساتھ جنت میں جائیں گی۔ مجاہدے پر اللہ دیتا ہے، قربانی پر اللہ دیتا ہے۔ تو آج کا میرا سبق توبہ اور استغفار، سمجھ گئے بھائی؟ بہت قصے ذہن میں آ رہے ہیں لیکن بیان نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ لائے گا تو انشاءاللہ سنائیں گے۔ یہ مائیکل جیکسن کا نام سنا ہوگا آپ نے؟ ارے مائیکل جیکسن وہ گانا گاتا تھا نا امریکہ والا، کہیں نہ کہیں تو نام سنا ہوگا، سب پڑھے لکھے ہی ہیں ماشاءاللہ میرے گام میں۔ اس کو میں نے اسلام کی دعوت دی تھی، اور لمبا قصہ ہے، اب تو وقت نہیں، بعد میں سنائیں گے جب آئیں گے انشاءاللہ۔ آج تو آپ لوگوں کو میں ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے کہ نہیں کرو گے بتاؤ؟ ارے یار زور سے تو کہو، ہمیں بھی خوشی ہو یار، قبول کرو گے؟ یہ میرے ہدیے کا نام ہے جاندار شاندار مالدار دیندار، اور وہ کیا؟ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ پہلے میں 100 مرتبہ پڑھواتا تھا، اب آپ کی زمینوں کے بھاؤ بڑھ گئے تو ہمارے سورہ اخلاص کا بھی بھاؤ بڑھا دیا ہم نے۔ ارے آپ کی دکان کا بھاؤ بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ مولانا 5 لاکھ نہیں لیتی تھی، اتارے 50 لاکھ نو بھاؤ چھے، لوگ کہتے نہیں کہتے؟ میں نے کہا کاغڑ پر لگتا رہے تو بھاؤ بتا، کاغڑ پر انا ان للہ تھوانو چھے وہ چھوڑ جائے گا، اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ان للہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کو خاص دعوت دیتا ہوں، آپ نے ویرم گام میں بہت پراپرٹیاں بنائی اور بنا رہے ہو، میری درخواست ہے کہ جنت میں بھی اپنی پراپرٹی بناؤ، اور وہ پراپرٹی یہ بہت یہ اینٹی بائیوٹک بہت اونچے لیول کا ہے۔ میں نے کہا اینٹی بائیوٹک گناہ ہو جاوے وہ جراثیم میں، اینٹی بائیوٹک استعمال کرو، یہ سورہ اخلاص یہ ٹاپ۔ حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 10 مرتبہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا، ایک محل جنت میں 313 مرتبہ پڑھو گے تو روزانہ 31 محل تقریباً تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور 31 محل پکے۔ دنیا میں تو بلڈر لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیسہ لیتے بھاگ جاتے ہیں۔ ارے بتاؤ تمہارے یہاں بھی تو ہوتا ہوگا نا، پیسہ لیا اور بھاگ گئے، موبائل سوئچ آف۔ میں امریکہ گیا تھا 2019 میں، تو لوگوں نے مجھے کیلیفورنیا، تو لوگوں نے کہا کہ مولانا تمہارے انڈیا سے جو بھاگے ہوئے لوگ آئے ہیں سب کے پیسے لے لے کر، ان کے بنگلے دکھاویں آپ تم کو؟ ارے میں نے کہا ہم کو دیکھ کے کیا کرنا ہے یار ان کے بنگلے؟ نہیں مولانا آپ دیکھ تو لو کیسے بنگلوں میں رہتے ہیں اور کتنے پیسے لوگوں کے لے کر یہاں آئے۔ میں نے ہمیں نہیں دیکھنا، لیکن وہ ڈرائیور جو تھا نا وہ اسلم جیسا تھا، اس نے کاری وہاں سے لی،
ہم منع کر رہے ہیں وہیں سے کار نکالی اور نکالی آپ پلانو بنگلو چھے 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 سب کے لائن سب بنگلے ہیں ان کے اور یہ سب انا للہ ہونے والے ہیں کبھی نہ کبھی تو مرے گا کہ نہیں مرے گا جنت کے پراپرٹی ایسی ہے جو انا للہ ہونے والی نہیں ہے اور دوسری بات بتاؤں روزانہ 31 بنگلے آپ کے اور ہمارے تیار ہوں گے جنت میں انشاءاللہ کوئی انکم ٹیکس والا نہیں آئے گا یا دنیا میں تو زمین لے لو یا کوئی لے لو تو آتا ہے نا بھائی تمہیں آٹلا پیسہ کیا دلا دیا تمہیں یہ سب آپ کو ہوتا نہیں ہوتا وہاں ایسا نہیں روزانہ 31 بنگلے کون بنائے گا جنت میں بتاؤ ہاتھ اوپر کرو انشاءاللہ اس کے بعد تم جو دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کبھی کبھی مذاق کرتے تھے ابا کے مزاج میں مذاق کرنا نہیں تھا جو بوڑھے لوگ ہیں جو ابا کے ساتھ رہے ہیں یا ابا کو دیکھا ہے یا ابا کے بیانات سنے ہیں یا نظام الدین آئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ابا کے مزاج میں جو سنجیدگی تھی لیکن کبھی کبھی جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ بیٹا جنت میں بنگلے بنائے جا بنائے جا بنائے جا جو اللہ جنت میں بنگلہ دے سکتا ہے وہ اللہ مکہ میں بھی بنگلہ دے سکتا ہے مدینہ میں بھی دے سکتا ہے گٹھا میں بھی دے سکتا ہے بمبئی میں بھی دے سکتا ہے سب جگہ دے سکتا ہے جب جنت میں دے سکتا ہے تو یہاں نہیں دے سکتا تو بنائے جا وہاں تو پکے بنیں گے ہی بنیں گے لیکن کچھ بنگلے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اتار لیں گے تو اللہ نے میرے ساتھ ایسا ہی کیا ہر جگہ اللہ نے گھر دے دیے چلتے چلتے اللہ نے دیے چلتے چلتے اللہ نے دیے تو آپ لوگ بناؤ گے انشاءاللہ اچھا آپ کے ایک ڈاکٹرنی تھی یہاں احمد آباد کی ابھی شکاگو میں ہے میرا بیان سنا تو اس نے کہا کہ مولانا الحمدللہ میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کیا کتنی مرتبہ 10 لاکھ تو میرے تو بہت بنگلے تیار ہو گئے مول صاحب میں نے کہا پکی بات ہے کروڑوں مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں تیرے بنگلے موجود ہیں پکا مولانا بہت بنگلے ہو گئے کہ بھاڑو آپ سے کہ نہیں آئے تھے سمجھ گئے رینٹ کرایہ میں نے کہا نہیں کرایہ تو نہیں آئے گا وہاں تو آٹلا બધા બંગલા શું કરશું આપણે ત્યાં મેં કહા તારે કંઈ ટેન્શન લેવાનું નહીં બેટા આપણે જે વખત જન્નતમાં જશું ને ત્યાં બેસીને મશવરો કરી લેશું કે શું કરવું છે यहाँ कोई टेंशन मत ले जब जन्नत में जाएंगे वहाँ मुझे सवाल करना अभी दुनिया में सवाल मत कर वहाँ अपन बैठ कर मशवरा कर लेंगे कि आप क्या करना है इसका फिर मैंने कहा तेरे बंगले तो कुछ भी नहीं है अल्लाह की जन्नत तो बहुत बड़ी है अर्दुहा का अर्द समाई वल अर्द बहुत बड़ी जन्नत है अल्लाह की तो करोगे इंशाअल्लाह भाई और देखो हर मर्तबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना ज़रूरी नहीं है नंबर एक साथ पढ़ना ज़रूरी नहीं है 10 मरतबा पढ़ लिया फिर 20 मरतबा पढ़ लिया फिर 15 मरतबा पढ़ लिया माएँ बहनें बेटियाँ जो है चाय बनाते बनाते पढ़ लिया रोटी बनाते बनाते पढ़ ली लस्सी बनाते बनाते पढ़ लिया अपने देहात में ये खेत में जाते जाते पढ़ लिया कार चलाते चलाते साइकिल चलाते चलाते पढ़ लिया भोपाल के इज्तिमा में गया तो वहाँ एक आदमी हमारी खिदमत में था हाफिज जी नाम था उनका अरे हाफिज जी कि पढ़ काम मौलाना कर रहा हूँ तो कब पूरा करते हो साइकिल पर जाता हूँ मैं तो जाते हुए घंटा लगता है मौलवी साहब आता हूँ तो घंटा लगता है उसमें ये मेरे सूरह इखलास का वज़ीफ़ा हो जाता है करोगे इंशाअल्लाह मैं रोज़ाना दुआ करता हूँ उसके लिए जो मेरी इस तश्कील पर अमल करे अभी पता नहीं चलेगा आपको लेकिन मरने के बाद आप मुझे याद करोगे कि अरे 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 मौलाना ने कितनी बड़ी चीज़ मुझे दी हदीस शरीफ में किस्सा आता है एक साहबी थे उनका नाम था मुआविया इब्न मुआविया लैसी अंसारी तबुक के मौके के ऊपर सारा काफिला तबुक चला गया था ये नहीं जा सके थे बीमार थे नहीं गए वहाँ पर उनका इंतकाल हो गया मदीना में हज़रत जिब्रील तबुक आए हज़रत मुआविया इब्न मुआविया लैसी अंसारी का इंतकाल हो गया है हम क्या करें जनाजे की नमाज वही पढ़ ले वहाँ दफन कर दें या उनका जनाजा यहाँ लाने आपने फरमाया नहीं भी उनका जनाजा यहाँ लाओ मदीना मुनव्वरा से तबुक 700 किलोमीटर है तकरीबन कितना किलोमीटर भाई उसके बाद फिर बैतुल मुक़द्दस के रास्ते शुरू होते हैं तो
فرشتے جنازہ اٹھا کے لائے. حضور نے جنازہ تبوک میں پڑھا. حضرت جبریل نے پوچھا حضرت یہاں تبوک میں دفن کر دیں یا بقیع میں دفن کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں بقیع میں لے جاؤ دفن کرو. یہ احساس مل رہا ہے نہیں مل رہا عزت. تو حضور نے پوچھا ارے جبریل آدمی مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے, اتنا بڑا احساس اس کو کیوں ملا؟ حضرت جبریل نے کہا اس لیے ملا یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا. تو اللہ آپ کو اور ہمیں بھی عزت دے گا. اس کے بعد اللہ سے جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا. یہ میرا ہدیہ قبول کر لیا آپ لوگوں نے. یہ جاندار شاندار مالدار دیندار یہ ہدیہ ہے, اور یہ میری تسبیح ہے جاندار شاندار مالدار دیندار. اب پورے ورم کا معلوم ہے تو میں نہیں دے سکتا, لیکن میری عادت ہے کہ میں مسجد کے امام کو دے دیتا ہوں. سنا یہاں 2 امام ہیں, برابر ہے کہ نہیں؟ تو دونوں اماموں کو دے رہا ہوں. ایک آپ کی, آپ بھی امام ہے نہیں, یہ لو. اور جنہیں نماز پڑھائی وہ کہاں ہے؟ ہمارے امام صاحب مغرب کی نماز پڑھائی نا. چلو وہ کہیں چلے گئے ہوں گے, آپ پہنچا دینا ان کو. ہیں امام صاحب ہیں وہ ہے, اب آپ کو ہی دے دیں گے انشاءاللہ. یہ لو, یہ میری عادت ہے کہ امام صاحب کو میں دے دیتا ہوں جو ہے, اور میرے میزبان کو دے دیتا ہوں. جو میرا میزبان ہوتا ہے میں ہمیشہ ایک دعا کرتا ہوں, اے اللہ جو تیرا بندہ بندی تجھے پسند ہو اس کے گھر میں مجھے لے جا, اس کا کھانا مجھے کھلا, یا اس کے شہر میں لے جا اور اس کا کھانا مجھے کھلا. سب جگہ تو جا نہیں سکتے, بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا, لیکن میزبان کو دے دیتا ہوں جو ہمارے میزبان ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں دعوت دی, ان کا حق بنتا ہے. اور جو امام صاحب جائے جس مسجدیں بہت ہیں, ہر مسجد کے امام کو نہیں دیتے, لیکن جس مسجد میں بیان ہوتا ہے جن کے پیچھے میں نے نماز پڑھی اب ان کا حق بن گیا. تو 1 امام ہو 2 امام ہو, ایک جگہ پر 4 امام تھے. کتنے بھائی؟ 4. وہ چاروں آ گئے, 4 میں 4 لے لو. اب کرو گے عمل انشاءاللہ اس پر؟ اچھا ہمارے یہاں جوڑ ہو رہا ہے دساڑا میں, تاریخ معلوم ہے آپ کو؟ 27-28 برابر ہے. یہ دساڑا میں ہمارا جوڑ ہو رہا ہے, ساتھی پہنچ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ مجمع, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے, جہاں جاؤ تشکیل کرو, جہاں جاؤ تشکیل کرو. میں احمد آباد اترا, یہ آپ کے یہاں سے گاڑی آنے میں تھوڑی دیر ہوئی, وہ قلیوں نے دیکھ لیا تو سارے قلی آ گئے وہاں احمد آباد اسٹیشن پر کام کر. سب کے میں نے تشکیل کی, سب کو ایک ایک تصویر دی اور سب کی تشکیل کی. چلے میں کب جاؤ گے تم, 3 چلے میں کب جاؤ گے, یہ تو اپنا کام ہے, سدا بہار ہے. تو ہمارے یہاں جوڑ ہو رہا ہے. ایک تو یہ بتاؤ اللہ کے راستے میں کون نکلے گا؟ جلدی جلدی نام لکھا دو, پھر میں دعا کرا دوں. اللہ کے راستے میں کون نکلے گا یہ مجھے بتاؤ. یہ تشکیل پڑھتے قصہ مختصر یاد آ گیا. شیخ عبد الرحمن سدیس کی ملاقات کے لیے ہم گئے تھے. پہلے جب یہ نئے امام بنے, نئے امام بنے تھے, ہم بھی جوان تھے وہ بھی جوان تھے. اب وہ بھی بڑھاپے میں آئے, ہم بھی بڑھاپے میں آئے. ان کا بڑھاپا اتنا ٹپکتا نہیں ہے, ہمارا بڑھاپا زیادہ ٹپکتا ہے. تو وہاں تو ہمارے ساتھی بھی ہمارے ساتھ تھے. تو شیخ عبد الرحمن سدیس نے مجھے کہا کہ شیخ یہ تمہارے ساتھی ہے نا, میرے پاس آ کر 3 چلے کی تشکیل کرتے ہیں. تو میں 3 چلے کی تشکیل میں جاؤں گا, حرم کی نماز پڑھاؤں. تو میں نے کہا نہیں, آپ کا چلہ حرم کی نماز پڑھاؤ, اور آپ کا چلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے دعا مانگو. تب سے انہوں نے حرم شریف کی دعاؤں میں جملہ کہنا شروع کیا, اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان حیث ما کانوا وأینما کانوا. دین کے کام کرنے والے جتنے ہیں ان سب کی تو مدد کر, جہاں پر بھی وہ ہوں اور جس طریقے سے بھی وہ کریں. تو تشکیل ہماری جگہ کرتے ہیں. اب جلدی بتاؤ, پھر دعا کر لیں انشاءاللہ. بتاؤ جو قرب و جوار سے آئے ہو تو جماعتیں لکھوا دو. نہیں جماعتیں لکھوا دو, 5 جماعتیں, 3 جماعتیں. کچھ نام آ رہے ہیں مولوی صاحب؟ جماعتیں لکھواؤ بھائی. کون آئے؟ یہ جو جوڑ ہو رہا ہے ہمارا, اس میں کون اللہ کے راستے میں نکلے گا؟ نیت تو دیکھی ہوگی نا آپ لوگوں نے. بھائی جماعت میں نکلنے کی نیت تو دیکھی ہوگی, جماعت میں نہیں ہوگی, تشکیل ہوئی ہوگی.
واہ 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 ماشاء اللہ. کیا کتنے؟ ایک جماعت، ایک چلے کی، 3 چلے کی، چلے کی. آپ ہمارا سلام کیا نا، بولے 3 چلے کی نیت کرو. ابھی تو بھاؤ بڑھ گیا ہے یار. اب تو جو لوگ بھی جماعتیں میں نکلتے ہیں، لنگڑے بھی نکلتے ہیں. بھاؤ بڑھاؤ تھوڑا، جو بھی ہے غنیمت ہے. چلاؤ تو بھی غنیمت ہے، لیکن دعوت کے کام کو بڑھاؤ. خلاصہ کلام بھی. اور بتاؤ اللہ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرمائے. کہو آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرمائے. کہو آمین. اور بتاؤ کہاں؟ یہاں سے دساڑا سے جماعت ہے. چلو یہ بھی لکھو، دساڑا پہ آگے. ماشاء اللہ. اور بتاؤ. یہ تاریخ یاد رکھنا دسہرہ کی انشاءاللہ، اور جماعتیں لے کر پہنچو. ابھی بھی وقت ہے. ابھی تو 17 تاریخ ہے، 10 دن باقی ہے نا. 10 دن میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. جماعتیں بنا کر نکلو اور گھروں میں تعلیم کرو. مسجد و جماعت میں بیٹھو گے انشاءاللہ. تبلیغ کا کام یہ سدا بہار ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اب کئی لوگ ایسے ہوں گے جو میرے ابا کو پہچانتے بھی نہیں ہیں. کون ہے گیرج میں؟ بہت اچھا ماشاء اللہ. اس میں بھی تشکیل ہوگی. ہاں تو اعلان کر دو. اور اس بار بھی ہمارا تجربہ ہو جائے گی. تمام حضرات اپنے دوسرا یہ ہے کہ یہ تمہارا 21 تاریخ کو مغرب کی نماز کے بعد اپنے پورے گاؤں کے جتنی لگی ہے آئے پنچر والے گیرج والے ان سب کا جوڑ مصنوعی وزیر رکھا ہے. مغرب سے اجازت رکھا یہ مولانا مسلم صاحب آ گئے ان شاء اللہ. یہ ان کو بھی جو ان کو بھی جو دعوت پہنچا کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور 313 مرتبہ یاد رہے گا نہیں رہے گا؟ اللہم لک الحمد. ماشاء اللہ. مجھے ویرم گام آ کر بہت خوشی ہوئی. اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی ویرم گام کا تذکرہ ہمارے سامنے کرتے تھے. تو ابا جو ہے اچھی باتیں بتاتے تھے یہاں کے بارے میں. اور جام نگر کے بارے میں ابا کہتے تھے کہ میں نے وہاں پتھر کھائے ہیں. تو میں ابا کو کہتا تھا جام نگر میں نے بھی پتھر کھائے ہیں. میں ابا کو یہ کہتا تھا. جام نگر سخت تھا اس وقت میں، اب جو ہے نرم پڑ گیا ہے ماشاء اللہ. لیکن اب وہاں بھی اللہ نے ماحول بنا دیا. اب گجرات میں کوئی جگہ عام طور سے ایسی نہیں ہے جہاں دین کا ماحول نہیں. مدرسے ہیں، دعوت کا کام ہے، خانقاہیں ہیں، دینی ادارے ہیں، علماء کام میں لگے ہوئے ہیں. بس اس کی قدر کرو گے انشاءاللہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ والیک یرجع الامر کلہ والیک یصعد الکلم الطیب کلہ. اللہم لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد كالذي تقول
لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل اللهم لك الحمد حمدا حمدا اللهم لك الشكر شكرا شكرا اللهم لك الحمد حمدا حمدا لك الحمد شكرا شكرا اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وامحو عيوبنا وأد ديوننا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان يا سلام أدخلنا دارك دار السلام اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فأثبتنا فيها وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامحنا عنه واكتبنا في السعداء 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 فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم إنك تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام یا ذا الجلال والاکرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ پورے گرنگام والوں کو قبول فرما ان کی عورتوں کو قبول فرما ان کے بچوں کو قبول فرما ان کی بچیوں کو قبول فرما ایک ایک اینٹ کو قبول فرما قرب و جوار سے جو لوگ آئے ہیں ان کو بھی قبول فرما ان کی بستیوں کو بھی قبول فرما ان کی عورتوں کو بھی قبول فرما اور ہماری آواز جہاں جہاں پہنچ رہی ہے ان سب کو قبول فرما اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے اے اللہ اس کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے یہ تیری بلندی کے خلاف ہے اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے مستفید الاخیار میں ہمیں شامل فرما اے اللہ دساڑا کے ہونے والے جوڑ کو تو قبول فرما اور جتنے جوڑ دنیا میں ہو رہے ہیں تو ان کو قبول فرما جتنے اجتماعات ہو رہے ہیں تو ان کو قبول فرما کہنے سننے والوں کو قبول فرما جمع ہونے والوں کو قبول فرما اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے مستفید الاخیار میں شامل فرما دے جس کرم سے آپ نے ہمیں دساڑا کے جس کرم سے آپ نے ہمیں ویرم گام کے اس مرکز میں جمع کیا ہے اسی کرم سے
جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ ہمارے سفر کو تو قبول فرما، یہاں آنے کو قبول فرما، یہاں سے جانے کو قبول فرما، آن ہونے والے سفروں کو بہت آسان فرما، بے انتہا قبول فرما، قدم قدم پر دستگیری فرما۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد و نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں صالحین میں شامل فرما دے۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت بڑے احسانات ہیں۔ اے اللہ جب تک ہوائیں چلتی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جب تک جنت اور جہنم باقی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جب تک اے اللہ زمینیں دانہ اگاتی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جب تک حجر اسود باقی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا ہم سب کے لیے فیصلہ فرما، اور دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اور اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں اور جو جائز مقاصد ہو، اے اللہ ان کو عافیت سے پورا فرما اور آسان فرما اور قبول فرما۔ اور یہ دعا میں جو آمین کہے دنیا بھر میں تو ان سب کے لیے یہ دعائیں قبول فرما۔ ہمارے دین کے سورج کو عروج نصیب فرما، ہمارے دین کے سورج کو عروج نصیب فرما۔ اے اللہ اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے۔ پورے کاٹھیا واڑ کو قبول فرما، پورے گجرات کو قبول فرما، پورے ہندوستان کو قبول فرما، قرب و جوار کی بستیوں کو قبول فرما۔ جو یہاں آئے ہماری دعا پر آمین کہی، یا جب بھی واٹس ایپ پر یہ بیان ریلے ہو ہماری دعا پر آمین کہے، ان کی اور ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ جو بیمار ہوں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، کروٹو آرام فرما، کروٹو انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اور جن کے ماں باپ زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ہمارے قبرستانوں میں جتنے مسلمان مرد و عورتیں اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، اے اللہ ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے۔ برہمگام کے قبرستان والوں کو بھی معاف فرما دے۔ ہم قبرستان میں نہیں جا سکتے لیکن دعا تو کر سکتے ہیں، ان سب کی تو مغفرت فرما۔ اے اللہ یہاں آنے کو قبول فرما، یہاں سے جانے کو قبول فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ ما ضاق امر الا فرجہ اللہ عدد الشفع والوتر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربنا رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی امام صاحب کتنے بجے نماز ہے؟ 9 بجے۔ اچھا بھائی آپ حضرات کو میں سلام کرتا ہوں، سلام کا جواب دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور مجھے جانے کا راستہ دے دیں۔
بڑی مہربانی ہوگی جانے کا راستہ ہے